بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصاحة هي في الأصل تنبئ عن الإبانة والظهور. یہاں سے اب فصاحت کی تقسیم ہو رہی ہے اور اگلے صفحے پر پھر بلاغت کی تقسیم آ رہی ہے. شارح کہتے ہیں کہ فصاحت کا لفظ لغت میں ابانت اور ظہور پر دلالت کرتا ہے. ابانت اور ظہور یہ دونوں کے دونوں مترادف ہیں، اسی لیے الظہور کے نیچے دیکھیں لکھا ہوا ہے عطف تفسیری، کہ یہ عطف تفسیری ہے کیونکہ ابانت اور ظہور دونوں کے معنی ایک ہی ہے، ظاہر ہونا، واضح ہونا. لیکن یہاں پر یہ سوال ہوگا کہ شارح نے یہ کیوں نہیں کہا کہ فصاحت کے لغوی معنی ابانت اور ظہور کے ہیں، ابانت اور ظہور کے ہیں. یہ کہنا چاہیے تھا کہ لغوی معنی ہے ابانت و ظہور، تو لغوی معنی ہے ابانت و ظہور، یہ نہ کہہ کے شارح نے کہا کہ فصاحت ابانت و ظہور کو بتلاتا ہے، دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ شارح اس انداز بیان سے یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ ابانت اور ظہور فصاحت کے حقیقی معنی نہیں ہے، بلکہ فصاحت کے کئی سارے معنی آتے ہیں. ان متعدد اور کئی سارے معنوں کے لیے ابانت و ظہور مستلزم ہے. ٹھیک ہے، یعنی لغت میں ابانت و ظہور فصاحت کے معنی نہیں ہے، بلکہ لغت میں فصاحت کے جو معنی ہیں اور جتنے معنی ہیں ان تمام معنوں کے لیے ابانت اور ظہور لازم ہے. یعنی ابانت اور ظہور اس معنی کو جب بولا جاتا ہے جو اس کا لغوی معنی ہے تو یہ بولتے ہی سمجھ میں ابانت و ظہور آ جاتے ہیں. مثلا فصاحت کے ایک معنی ہے زبان کا جاری ہونا. کیا ہونا؟ زبان کا جاری ہونا. تو جب زبان جاری ہوگی تو الفاظ ہی تو ظاہر ہوں گے، الفاظ کا ظہور ہوگا، الفاظ نکلیں گے تو ظاہر ہوں گے. ٹھیک ہے. دوسرا معنی ہے صبح کی روشنی. تو جب صبح کی روشنی ہوگی تو جو چیزیں رات کے اندھیرے میں چھپی ہوئی تھی وہ ظاہر ہو جائیں گی. تیسرا معنی ہے جھاگ کا چلا جانا. تو پانی کے اوپر سے یا دودھ کے اوپر سے یا اور کسی چیز کے اوپر جس پر جھاگ آ گیا ہے، جب وہ جھاگ چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا تو وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ واضح ہو جائے گی، سامنے آ جائے گی، ظاہر ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو لغت میں اس کا جتنا معنی ہے اس معنی کے لیے ابانت و ظہور لازم ہے. یعنی وہ معنی جب بولا جاتا ہے تو ظاہر ہونا، واضح ہونا خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس وجہ سے مصنف نے کہا کہ فصاحت لغت میں ابانت و ظہور پر دلالت کرتا ہے، فصاحت لغت میں ابانت و ظہور کو بتلاتا ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ ابانت و ظہور فصاحت کے حقیقی اور لغوی معنی نہیں ہے، بلکہ فصاحت کا لفظ ظہور اور ابانت پر التزامی طور پر دلالت التزامی کے طور پر دلالت کرتا ہے. یعنی فصاحت کے جس قدر بھی معنی ہیں وہ سب کے سب ابانت و ظہور کو مستلزم ہے. فاضل مصنف ماتن علامہ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر فصاحت کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. نمبر 1 فصاحت فی المفرد، نمبر 2 فصاحت فی الکلام، اور نمبر 3 فصاحت فی المتکلم. فصاحت فی المتکلم یعنی فصاحت کے ساتھ مفرد بھی متصف ہوتا ہے
اور فصاحت کا لفظ اس کی صفت واقع ہوتا ہے. کلمۃ فصیحۃ چنانچہ کہا جاتا ہے. تو یہ ہو گیا فصاحت فی المفرد. اور کلام بھی فصاحت کے ساتھ متصف ہوتا ہے، یعنی کلام کو موصوف بناتے ہیں اور فصاحت کو اس کی صفت بناتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کلام فصیح، کہا جاتا ہے قصیدۃ فصیحۃ. اور متکلم بھی متصف ہوتا ہے اور کہتے ہیں شاعر فصیح، متکلم فصیح، کاتب فصیح. یہ تو کتنی قسم ہو گئی فصاحت کی؟ 3 قسم. فصاحت فی المفرد، فصاحت فی الکلام، اور فصاحت فی المتکلم. اب شارع نے وقیلا جو عبارت آ رہی ہے یہاں سے ایک اعتراض اور ایک اشکال کا جواب دیا ہے. اس کو سمجھنے سے پہلے آپ اتنا ترجمہ دیکھیے. الفصاحت ہی فی الاصل، فصاحت اصل میں، نیچے دیکھیے دکھا ہے لغت میں، فصاحت اصل میں لغت میں تم بھی بتلاتا ہے، دلالت کرتا ہے، عن الابانتی والظہور، ابانت اور ظہور پر. فصاحت لغت میں ابانت اور ظہور کو بتلاتا ہے. یوصف متصف کیا جاتا ہے، بہا اے بالفصاحتی فصاحت کے ساتھ، المفرد مفرد کو یعنی فصاحت فی المفرد. مثل کلمۃ فصیحۃ جیسے کلمۃ فصیحۃ. والکلام اور کلام کو یوصف بہا الکلام، کلام کو متصف کیا جاتا ہے فصاحت کے ساتھ. مثلا کہا جاتا ہے کلام فصیح قصیدۃ فصیحۃ. اور تیسری قسم کا بیان آگے آ رہا ہے صفحہ نمبر 13 پر. ویوصف بہا المتکلم، اور متصف کیا جاتا ہے فصاحت کے ساتھ متکلم کو بھی. یقال کہا جاتا ہے کاتب فصیح و شاعر فصیح. ٹھیک. اب قیلہ سے ایک اعتراض اور اشکال ہے، اور اس اعتراض اور اشکال کا پھر جوابات آ رہے ہیں، اور کئی سارے جواب آئیں گے. ایک جواب وہ بھی آئے گا کہ جو مصنف نے دیا ہے، پھر اس کے بعد ایک وہ بھی جواب آئے گا جو مصنف ہی کا ہے لیکن تحقیقی جواب ہے، اور اس سے پہلے ایک جواب وہ آئے گا جو مصنف کے علاوہ دوسرے نے علامہ خلخالی اور زوزنی نے جواب پیش کیا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے سمجھیے سوال کیا ہے. ماتن پر سوال ہوتا ہے. ماتن نے فصاحت کی 3 قسمیں کی ہے. نمبر 1 فصاحت فی المفرد یعنی فصاحت فی الکلمہ، نمبر 2 فصاحت فی الکلام، اور نمبر 3 فصاحت فی المتکلم. جب 3 قسمیں کی ہے تو ایک چوتھی چیز ہے جس کو بولتے ہیں مرکب ناقص. سمجھ رہے؟ مرکب ناقص. تو کلمہ اور کلام اور متکلم تینوں فصاحت کے ساتھ متصف ہوتے ہیں، تو یہ مرکب ناقص کہاں گیا؟ مرکب ناقص کلمہ بھی نہیں ہے، مرکب ناقص کلام بھی نہیں ہے، اور متکلم نہ ہونا بالکل ظاہر ہے، کیونکہ متکلم ہمیشہ کون ہوتا ہے؟ آدمی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آدمی فصیح ہوگا. اب سمجھیے کہ مرکب غیر مفید کلمہ بھی نہیں ہے تو فصاحت فی المفرد میں داخل نہیں، کلام بھی نہیں تو فصاحت کلام میں داخل نہیں. تو کیا مرکب غیر مفید فصیح نہیں ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے. مرکب ناقص یعنی مرکب غیر مفید فصاحت کے ساتھ متصف ہوتا ہے. چنانچہ کہا جاتا ہے مرکب فصیح. جب مرکب فصیح کہیں گے تو مرکب مفید کا بھی فصیح ہونا سمجھ میں آئے گا، اور مرکب غیر مفید کا بھی فصیح ہونا کیا ہوگا؟ سمجھ میں آ جائے گا. اسی طرح کہا جاتا ہے قصیدہ جو پورا شعر ہوتا ہے، اس قصیدے اور پورے شعر کے ایک چھوٹا سا ٹکڑا، اس کو کہا جاتا ہے ھذا بیت من القصیدۃ فصیحۃ، یا کہا جاتا ہے بیت فصیح، کہ یہ قصیدے کا اتنا والا بیت، اتنا سا ٹکڑا کیا ہے؟ فصیح ہے. حالانکہ وہ مرکب مفید نہیں ہوتا، یعنی کلام نہیں ہوتا، سمجھ رہے، بلکہ مرکب غیر مفید ہوتا ہے، مرکب غیر مفید ہوتا ہے. تو اشکال وہیں پر باقی رہا کہ مرکب غیر مفید کلمہ بھی نہیں ہے، مرکب غیر مفید کلام بھی نہیں ہے،
تو پھر مرکب غیر مفید کیسے فصیح ہوگا؟ مرکب غیر مفید فصیح ہوتا ہے، لیکن آپ نے جو تقسیم کر دی ہے اس تقسیم، فصاحت کی اس تقسیم میں مرکب غیر مفید کہیں نہیں آ رہا ہے۔ اب مرکب غیر مفید کلمہ نہیں ہے، مفرد نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ بھئی یہ مرکب ہے۔ مفرد تو مفرد کو کہتے ہیں نا، ایک کو کہتے ہیں نا۔ کلمہ مفرد کے مقابلے میں آیا ہے تو کلمہ کا مطلب ہے کہ وہ مفرد ہے، ٹھیک ہے، مفرد ہے، کلمہ وہ داخل نہیں ہے، تو مرکب ناقص مفرد نہیں، کلمہ نہیں، اور یہ کلام بھی نہیں ہے، کیونکہ کلام تو مرکب تام ہوتا ہے۔ کلام کیا ہوتا ہے؟ مرکب تام ہوتا ہے، اور یہ مرکب تام نہیں بلکہ کیا مرکب ناقص ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اشکال ہے کہ بھئی مرکب غیر ناقص، یہ مرکب ناقص، غیر ناقص میں نے غلط بول دیا، مرکب ناقص یعنی مرکب غیر مفید فصیح ہوتا ہے، لیکن آپ کی تینوں قسموں میں سے کسی قسم میں مرکب غیر مفید نہیں آ رہا ہے، تو آپ کو تین قسم کے بجائے ایک چوتھی قسم بنانی چاہیے، کلمہ، کلام، متکلم اور مرکب ناقص، مرکب غیر مفید، ٹھیک ہے۔ یا مرکب ناقص کو، مرکب غیر مفید کو یہاں کلمہ میں داخل کرو یا پھر کلام میں داخل کرو، تاکہ بات کیا ہو جائے، صحیح ہو جائے۔ امید کی بات سمجھ میں آئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب اس کا جواب، پہلا جواب تو علامہ خلخالی اور زوزنی نے دیا ہے۔ علامہ خلخالی اور علامہ زوزنی یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے، فصاحت کی جب تین قسمیں کی ہے تو اس میں سے دوسری قسم ہے کلام، اور کلام کا مطلب ہے ما لیس بکلمۃ۔ کلام کا کیا مطلب ہے؟ ما لیس بکلمۃ۔ کلام کا مطلب یہ ہے کہ جو کلمہ نہ ہو، تو مرکب ناقص کلمہ نہیں ہے بلکہ وہ مرکب ہے، مفرد نہیں ہے بلکہ کیا ہے، مرکب ہے۔ تو کلام کا جب مطلب ہوا ما لیس بکلمۃ، تو مرکب ناقص کلام میں داخل ہو گیا۔ اس بات کو یاد رکھیے گا، آگے چل کر کے اشکال آئے گا، اعتراض آئے گا۔ آگے چل کر کے کا مطلب ہے صفحہ نمبر 15 پر آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو علامہ خلخالی اور زوزنی نے کیا کیا؟ علامہ خلخالی اور زوزنی ان دونوں بزرگوں نے مرکب ناقص کو یعنی مرکب غیر مفید کو کلام کے اندر گھسا دیا، اور یہ کہا کہ کلام کا مطلب ہے، کلام کا مطلب ہے کہ وہ کلمہ نہ ہو، تو مرکب تام بھی کلمہ نہیں ہے یعنی مفرد نہیں ہے، اور مرکب ناقص بھی کلمہ نہیں ہے یعنی وہ مفرد نہیں ہے۔ تو کلام میں مرکب تام بھی اور مرکب ناقص بھی دونوں داخل ہو گئے۔ جب دونوں کلام میں آ گئے تو پھر اشکال اور اعتراض نہیں ہوگا کہ مرکب ناقص یعنی مرکب غیر تام کیسے فصیح ہو رہا ہے؟ تو بھائی فصیح اس لیے ہو رہا ہے کہ مرکب ناقص یعنی مرکب غیر مفید کلام میں داخل ہے، اور کلام فصیح ہے تو مرکب غیر مفید بھی کیا ہے، فصیح ہے۔ اس لیے مرکب ناقص بھی اب کیا ہو جائے گا، فصیح ہو جائے گا، یعنی فصاحت کے اندر داخل ہو جائے گا، اور یہ بھی فصیح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جواب ہے علامہ خلخالی اور زوزنی کا۔ لیکن مصنف شارح حضرت علامہ سعد الدین تبتزانی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ جواب پسند نہیں ہے، کہتے ہیں کہ یہ جواب صحیح نہیں ہے، اور وجہ بیان کرتے ہیں۔ آگے صفحہ نمبر 13 پر آ رہا ہے، وفیہ نظر سے شارح حضرت علامہ سعد الدین تبتزانی رحمۃ اللہ علیہ کیا کر رہے ہیں؟ اس جواب کو کنڈم کر رہے ہیں، اس جواب کو توڑ رہے ہیں، اس جواب کو رد کر رہے ہیں، کہتے ہیں جواب صحیح نہیں۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ دیکھیے، اگر مرکب غیر مفید کو یعنی مرکب ناقص کو اہل عرب والے کہتے کہ یہ کلام فصیح ہے، کوئی مرکب غیر مفید ہے،
اور اہل عرب والے مرکب غیر مفید کو کلام میں داخل کرتے، ٹھیک ہے، تب ہم سمجھتے کہ مرکب غیر مفید کلام میں داخل ہے۔ مثلا کوئی بھی مرکب غیر مفید ہے اور اس مرکب غیر مفید پر اہل عرب یہ اطلاق کرتے، یہ بولتے کہ یہ مرکب غیر مفید ہے اور یہ کلام فصیح ہے، یعنی مرکب غیر مفید کو اگر اہل عرب کلام فصیح کہتے تب ہم سمجھتے کہ مرکب غیر مفید کلام میں داخل ہے، حالانکہ یہ جن کی زبان ہے، فصاحت و بلاغت جہاں پر چلا کرتی ہے، سمجھ رہے ہیں، عربی زبان، اور یہ زبان جن عرب والوں کی ہے، عرب والے سے آج تک مرکب غیر مفید کو کلام فصیح کہنا یعنی کلام کہنا سنا نہیں گیا ہے۔ اگر عرب والے مرکب غیر مفید کو کلام فصیح یعنی کلام کہتے تو فصیح ہوتا نا بھائی، کلام فصیح کہتے یعنی کلام کہتے تو ہم سمجھتے کہ بھائی مرکب غیر مفید کس میں داخل ہے؟ کلام میں داخل ہے، حالانکہ اہل عرب سے ایسا سنا نہیں گیا ہے۔ اہل عرب سے ایسا نہ سنا جانا دلیل ہے کہ مرکب غیر مفید کلام میں داخل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے علامہ خلخالی اور زوزنی کا یہ کہہ دینا کہ مرکب غیر مفید کلام میں داخل ہے بے سند بے دلیل بات ہے۔ یہ شارح حضرت علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، اشکال کیا ہے، یہ جواب دیا ہے، اور علامہ زوزنی کے جواب کو رد کیا ہے۔ اب ترجمہ دیکھ لیجیے۔ قیلہ کہا گیا، المراد بالکلام، کہ کلام سے مراد ما وہ ہے، دیکھیے قیلہ کے نیچے لکھا ہوا ہے توجیہ الخلخالی من جانب المصنف، علامہ خلخالی کی طرف سے یہ توجیہ اور جواب ہے مصنف کی جانب سے، ماتن کی جانب سے، کہ المراد بالکلام، کلام سے مراد ما وہ ہے، لیس بکلمۃ، کہ جو کیا نہیں ہے، کلمہ نہیں ہے، لیعم، تاکہ شامل ہو جائے، لیعم کے اندر ہوا ضمیر لوٹی کلام کی طرف، تاکہ شامل ہو جائے کلام المرکب الاسنادی، مرکب اسنادی کو، وغیرہ، اور مرکب غیر اسنادی کو، مرکب غیر مفید کو، مرکب ناقص کو، فإنہ، اس لیے کہ کبھی کبھی یکون ہوتا ہے بیت من القصیدتی، شعر کا کوئی ایک بیت، ایک ٹکڑا، غیر مشتمل، جو مشتمل نہیں ہے، علی اسناد یصح السکوت علیہ، ایسی اسناد پر کہ جس پر سکوت صحیح ہو۔ جب سکوت صحیح ہو اسناد پر تو مرکب تام ہے، اور سکوت صحیح نہ ہو تو مرکب ناقص ہے۔ مطلب کیا ہے کہ کبھی کبھی ایسا مرکب آ جاتا ہے کہ جو ناقص ہوتا ہے، ما انہ، باوجود اس کے، ما انہ، باوجود اس کے، یتصف، متصف کیا جاتا ہے، بالفصاحت، فصاحت کے ساتھ۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ مرکب غیر مفید بھی فصیح ہوتا ہے۔ تو علامہ خلخالی نے کیا جواب دیا کہ وہ کلام میں داخل ہے، اور شارح کی طرف سے کیا جواب آیا، کلام میں داخل نہیں ہے، یعنی مرکب غیر مفید کلام نہیں ہے۔ مرکب غیر مفید کو کلام اس وقت کہنا صحیح ہوتا جبکہ عرب والے سے مرکب غیر مفید کو کلام فصیح کلام کہنا سنا گیا ہوتا، حالانکہ عرب والوں نے اس جیسے مرکب کو، یعنی مرکب غیر مفید کو، کبھی بھی کلام سے تعبیر نہیں کیا ہے۔ دیکھیے، وفیہ نظر، اور اس میں نظر اشکال ہے، لأنہ، اس لیے کہ انما یصح ذلک، یہ صحیح ہوگا، یہ کا کیا مطلب ہے، دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے دخول المرکب الناقص فی الکلام، مرکب ناقص کا کلام میں داخل ہونا، یہ یعنی مرکب ناقص کا کلام میں داخل ہونا صحیح ہوگا، لو اطلقوا، اگر اطلاق کرے، اگر بولے، علی مثل ھذا المرکب، اس مرکب جیسے پر، اس مرکب جیسے کو، انہ کلام فصیح، کہ وہ کلام فصیح ہے۔ اگر اس جیسے مرکب کو اہل عرب والے کلام فصیح بولتے تب مرکب ناقص کا کلام میں داخل ہونا کیا ہوتا، صحیح ہوتا، حالانکہ ولم ينقل عنهم ذلك، یہ
یعنی مرکب ناقص کو کلام فصیح کہنا، ذالک یہ یعنی مرکب ناقص کو کلام فصیح کہنا، لم ينقل عنہم اے عن العرب، عرب سے منقول نہیں ہے، نقل نہیں کیا گیا ہے۔ اشکال تو پھر بھی وہیں باقی رہا کہ علامہ خلقانی اور زوزی نے یہ کہا کہ یہ کلام میں داخل ہے، آپ اس کی بات نہیں مان رہے، پتہ نہیں کلام میں داخل نہیں ہے، تو پھر آپ ہی جواب دو کہ بھائی جب کلام میں داخل نہیں ہے تو مرکب غیر مفید پھر فصیح ہے کیسے؟ ٹھیک ہے، ماتن کی پھر تقسیم تو صحیح نہیں ہے، ماتن کو پھر 4 قسمیں کرنی چاہیے، کلمہ، کلام، متکلم اور ناقص، ایسا کیا نہیں تو مرکب ناقص پھر کس میں داخل ہے؟ تو شارع غیر تحقیقی جواب دے رہے ہیں ایک، اور اس کے بعد ایک تحقیقی جواب دے رہے ہیں۔ غیر تحقیقی جواب یہ ہے کہ مرکب ناقص کا فصاحت کے ساتھ متصف ہونا اس وجہ سے ہے، یعنی مرکب ناقص فصیح اس بنا پر ہے کہ مرکب ناقص میں آنے والے کلمات وہ فصیح ہے، مفردات فصیح ہے، ان کلمات اور مفردات کے فصیح ہونے کی وجہ سے مرکب غیر مفید کو مرکب ناقص کو فصیح کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے کیا ہے فصیح کہا جاتا ہے؟ یہ سعد الدین تبتزانی رحمۃ اللہ علیہ جو شارح ہے انہوں نے جواب دیا ہے، لیکن یہ جواب غیر تحقیقی ہے، یہ جواب زیادہ صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ترجمہ دیکھیں، وَاِتِّصَافُ بِالْفَصَاحَةِ، اور مرکب ناقص کا فصاحت کے ساتھ متصف ہونا، یجوز ممکن ہے، ان یکون کہ ہو، باعتبار فصاحت المفردات، مفردات کے فصیح ہونے کے اعتبار سے۔ بھائی جواب تو نہیں ہوا نا، مرکب غیر ناقص تو فصاحت کی کسی قسم میں داخل نہیں ہوا، تو پھر مرکب ناقص کیسے فصیح ہوا؟ تو کہنے لگے کہ مرکب ناقص فصیح ہوا اس بنا پر کہ مرکب ناقص میں آنے والے جو مفردات ہے، 2 یا 3 یا جتنے بھی کلمہ ہے مفرد ہے، وہ چونکہ فصیح ہے، تو اس وجہ سے مرکب ناقص بھی کیا ہے؟ فصیح ہے۔ شارح نے جواب دیا۔ اب شارح آگے تحقیقی جواب دے رہے ہیں، غور سے سنیے، بات سمجھ میں انشاءاللہ آئے گی، نگاہ عبارت پر رکھیے، دیکھیے تب بات سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیے عبارت میں کیا کہا جا رہا ہے، الا ان الحق سے تحقیقی جواب۔ تحقیقی جواب کیا ہے؟ شارح تحقیقی جواب میں یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے مرکب ناقص جو ہے نا، بذات خود ذاتی طور پر، یعنی مرکب ناقص ہونے کی حیثیت سے فصاحت کے ساتھ متصف ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ مفردات کے واسطے سے متصف نہیں کہ مفردات فصیح ہے مرکب ناقص میں، اس وجہ سے مرکب ناقص فصیح ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ تحقیقی بات یہ ہے کہ مرکب ناقص یعنی مرکب غیر مفید اپنی ذات کے اعتبار سے فصیح ہے۔ کیسے فصیح ہے اس کو سمجھیے۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ مرکب ناقص مفرد کے اندر داخل ہے، اب مفرد کیا ہے؟ فصیح ہے، تو مرکب ناقص بھی کیا ہے؟ فصیح ہے، یعنی مرکب ناقص مفرد ہے، یعنی مرکب ناقص کلمہ ہے، اور مفرد فصاحت کے ساتھ متصف ہوتا ہے، اور مرکب ناقص کیا ہے؟ مفرد ہے، تو مرکب ناقص بھی کیا ہوگا؟ فصاحت کے ساتھ متصف ہو جائے گا، کیونکہ مرکب ناقص مفرد میں داخل ہے۔ اب رہی یہ بات کہ مرکب ناقص مفرد میں داخل کیسے ہے، اس کو تو سمجھائیے۔ مصنف کہتے ہیں دیکھیے کہ مفرد مرکب کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، کہا جاتا ہے یہ مفرد ہے یعنی مرکب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے مفرد تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، تو اس وقت مفرد کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ تثنیہ اور جمع نہیں ہے، یعنی ایک ہے، تثنیہ اور جمع نہیں ہے۔ اور کبھی مفرد کلام کے مقابلے میں بولا جاتا ہے کہ یہ مفرد ہے یعنی کلام نہیں ہے، یعنی کلام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں متن میں
یہاں متن میں مفرد کلام کے مقابلے میں بولا گیا ہے. فصاحت ہے مقسم، فصاحت کی تقسیم ہو رہی ہے، اور مفرد کلام اور متکلم یہ تینوں کے تینوں فصاحت کی قسمیں ہیں. تو یہ تینوں آپس میں ایک دوسرے کی قسیم ہے، یعنی ایک دوسرے کے مقابلے میں ہے، ایک دوسرے کی ضد ہے. ضد ہے یعنی مد مقابل کھڑے ہیں. تو مفرد کلام کے مقابلے میں، کلام مفرد کے مقابلے میں ہے. تو یہاں مفرد کا مقابلہ کس سے ہے؟ کلام سے ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہوگا مفرد کا کہ وہ کلام نہیں، یعنی جو کلام نہ ہو وہ کیا ہوگا؟ مفرد ہوگا. اور یہ بات معلوم ہے کہ مرکب ناقص کلام نہیں ہے، لہذا مرکب ناقص کس میں داخل ہوگا؟ مفرد میں داخل ہوگا. ٹھیک ہے، کس میں داخل ہوگا؟ مفرد میں داخل ہوگا. چلیے دیکھیے وہی بتلا رہے. علاوہ ازی ان الحق، حق یہ ہے کہ انہو کہ یہ یعنی مرکب ناقص داخل داخل ہے فی المفرد مفرد میں، لأنہ اس لیے کہ مفرد، لأنہ ہو ضمیر مفرد، اس لیے کہ مفرد یقال کہا جاتا ہے علامہ اس چیز کو، اس چیز پر، ترجمہ نہیں کریں گے، اس چیز کو یقابل جو مقابلے میں ہو مرکب کے، وہ علامہ یقابل المثنى، اور اس چیز کو مفرد کہا جاتا ہے جو تثنیہ اور مجموع جمع کے مقابلے میں ہو. وہ علامہ اور اس چیز کو یقابل الکلام جو کلام کے مقابلے میں ہو. ٹھیک ہے، وہ مقابلت ہو، اور یہاں پر مقابلہ ہونا مفرد کا بالکلام، کلام سے. کلام سے کیسے مقابلہ؟ ہم نے سمجھایا. کلام سے اس طرح مقابلہ ہے کہ یہاں فصاحت کی تقسیم ہو رہی ہے، اور فصاحت کی تین قسمیں بیان کی گئی ہے: فصاحت مفرد، فصاحت کلام، فصاحت متکلم. تو یہ تینوں قسمیں ہیں فصاحت کی، تو یہ تینوں آپس میں قسیم ہوں گی، اور قسیم آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوا کرتی ہے. اس لیے فصاحت کلام کے مد مقابل ہے، وہی کہتے ہیں مقابلت بالکلام. اور یہاں کلام کے ساتھ اس کا مقابلہ ہونا قرینتن، قرینہ ہے علی اس بات پر کہ انہو اریدا کہ مراد لیا گیا ہے. علی انہو میں ہو ضمیر کا کوئی مرجع نہیں، ضمیر شان ہے. ٹھیک ہے، اس لیے پریشان نہیں ہونا کہ ضمیر سے ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے. علی انہو قرینہ ہے اس بات پر کہ اریدا کہ مراد لیا گیا ہے، بھی اس سے یعنی مفرد سے. بھی ضمیر، یہ والی ضمیر لوٹ رہی ہے مفرد کی طرف. المعنی الاخیر، اخیر والا معنی یعنی ما لیس بکلام جو کلام نہیں ہے، اور مرکب ناقص یعنی مرکب غیر مفید کلام نہیں ہے، اس لیے مرکب غیر مفید یعنی مرکب ناقص کس میں داخل ہے؟ کلمہ میں داخل ہے، یعنی مفرد میں داخل ہے. اس لیے اب کوئی اشکال نہیں ہے. تو مرکب ناقص کو اب علیحدہ الگ سے ذکر کرنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی. ماتن پر جو اشکال ہو رہا تھا کہ تین قسمیں بیان کی ہے، مرکب ناقص کہاں چلا گیا؟ تو مرکب ناقص اب داخل ہو گیا کس میں؟ مفرد میں، کیونکہ مرکب ناقص کا مقابلہ یہاں پر کلام سے ہے. تو مرکب ناقص یہ کیا کہتے ہیں؟ مفرد کا مطلب ہوگا کہ وہ کلام نہیں ہے، اور مرکب ناقص کلام نہیں ہے، اس لیے مفرد میں مرکب ناقص مرکب غیر مفید داخل ہو جائے گا. جب اس میں داخل ہو گیا تو پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ تین قسمیں کرنا صحیح ہو گیا کہ فصاحت کی تین قسمیں ہیں، ایک ہے فصاحت فی المفرد، ایک ہے فصاحت فی الکلام، اور ایک ہے فصاحت فی المتکلم. امید کے بات سمجھ میں آئی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والبلاغة وهي تنبئ عن الوصول والانتهاء يوصف بها الأخيران فقط. یہاں سے بلاغت کا بیان شروع کیا جا رہا ہے. شارح کہتے ہیں کہ بلاغت وصول اور انتہا کے معنی کو بتلاتا ہے، اور یہ کہ بلاغت کی صرف دو قسمیں ہیں. نمبر ایک بلاغت کلام، اور نمبر دو بلاغت متکلم. یعنی بلاغت کے ساتھ کلام اور متکلم تو متصف ہوتے ہیں،
لیکن مفرد متصف نہیں ہوتا، اور دلیل یہ ہے کہ اہل عرب سے کلمتن بلیغتن نہیں سنا گیا ہے، یعنی اگر بلاغت کے ساتھ کلمہ متصف ہوتا تو اہل عرب سے کلمتن بلیغتن کا استعمال ضرور سنا جاتا، بس چونکہ یہ استعمال سنا نہیں گیا ہے اس لیے کلمہ بلاغت کے ساتھ بھی متصف نہیں ہوگا۔ مگر یہاں یہ سوال ہوگا کہ مرکب ناقص اگر مفرد میں داخل ہے، جیسا کہ شارح کی رائے ہے کہ مرکب ناقص کس میں داخل ہے؟ مفرد میں داخل ہے، تو یہ استشہاد تام نہیں ہوگا۔ کیوں تام نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ بلاغت کے ساتھ کلمہ کے متصف ہونے کو نہ سننے سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ بلاغت کے ساتھ مرکب ناقص کا متصف ہونا بھی نہ سنا گیا؟ ٹھیک ہے، اس لیے مناسب یہ تھا، شارح یوں فرماتے اذ لم یسمع کلمۃ بلیغۃ ولا مرکب بلیغ، کہ نہ تو کلمۃ بلیغۃ سنا گیا ہے اہل عرب سے اور نہ ہی مرکب بلیغ سنا گیا ہے، اس لیے کہ کلمۃ بلیغۃ کلمہ کے بلیغ نہ ہونے سے مرکب کا بلیغ نہ ہونا لازم نہیں آتا ہے۔ ممکن ہے کہ مرکب ناقص کسی اور وجہ سے بلیغ ہو۔ یہ اشکال، یہ سوال کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا جواب یہ دیا گیا ہے حاشیے میں بھی، انہوں نے یہ حاشیہ نمبر 9 میں یہ اشکال کیا ہے، اگرچہ اشکال کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اشکال اصل میں اس بات پر ہے کہ یہاں پر کلمہ بلیغ نہیں ہوتا ہے، اس کی دلیل دی ہے اذ لم یسمع کلمۃ بلیغۃ، ٹھیک ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ مرکب غیر مفید کیسے بلیغ نہیں ہوگا؟ مرکب غیر مفید کے بلیغ نہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو بھائی جب انہوں نے کہا دیا اذ لم یسمع کلمۃ بلیغۃ اور کلمہ میں مرکب غیر مفید داخل ہے تو اس میں مرکب بلیغ کا بھی ذکر آ گیا کہ مرکب ناقص بلیغ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ کلمہ میں وہ داخل ہے، جب کلمہ میں وہ داخل ہے تو اس کا بھی تذکرہ اس کے ساتھ آ گیا کہ مرکب ناقص بھی کیا نہیں ہوتا ہے؟ بلیغ نہیں ہوتا ہے، اس لیے اشکال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حاشیہ نمبر 9 اگر آپ دیکھیں، اس پر نگاہ رکھیں تو آپ کو اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اولاً تو یہ اشکال ہی نہیں ہوتا ہے، یہ اشکال ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ بلاغت کی صرف 2 ہی قسمیں ہیں، ایک ہے بلاغت کلام اور ایک ہے بلاغت متکلم، اور بلاغت کی یہ 2 ہی قسمیں اس لیے ہے کہ کلمہ بلیغ نہیں ہوتا ہے، کلام اور متکلم بلیغ ہوتے ہیں، اور ان لوگوں نے وجہ یہ بیان کی ہے، دلیل یہ دی ہے، علت یہ بیان کی ہے کہ بلاغت نام ہے مقتضی حال کی رعایت کرنے کا۔ کس کا؟ مقتضی حال کی رعایت کرنے کا۔ یہ مقتضی حال کیا چیز ہے آگے چل کر کے آ رہا ہے، یہاں اتنی بات صرف یاد رکھیے کہ مقتضی حال کی مطابقت کی رعایت کرنا اس کو بلاغت بولتے ہیں۔ حالت اور مقام جیسا کلام چاہتا ہے، تاکید والا کلام چاہتا ہے تو تاکید کے ساتھ کلام کرنا یہ مقتضی حال کی مطابقت کی رعایت ہے۔ اگر مقام تاکید نہیں چاہتا ہے تو بغیر تاکید کے ہی کلام کرنا یہ مقتضی حال کی مطابقت کی رعایت ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ کلمہ بلیغ نہیں ہوتا، بلاغت کلمہ کوئی قسم نہیں ہے، اس وجہ سے کہ بلاغت کہتے ہیں مقتضی حال کی مطابقت کی رعایت کرنا، اور مقتضی حال کی مطابقت کی رعایت کلام میں تو ہو سکتی ہے، کلمہ میں نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ مقتضی حال کی مطابقت مرکب تام کے بعد، اسناد مفید ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ اسناد مفید ہو، کلام تیار ہو گیا ہو، مرکب تام بن چکا ہو، تب جا کر کے کلام کو بلیغ بنانے کے لیے مقتضی حال کی مطابقت کی رعایت کی جاتی ہے، اور مقتضی حال کی مطابقت کی رعایت ایسی زائد چیز ہے کہ کلام تام کے بعد پائی جاتی ہے، اور کیا کہتے ہیں کلمہ کلام ہے نہیں، اس وجہ سے کیا کہتے ہیں کلمہ میں بلاغت نہیں جائے گی، یعنی کلمہ بلیغ نہیں ہوگا، بلاغت کے ساتھ مفرد متصف نہیں ہوگا۔ شارح نے اس کو غلط قرار دیا ہے اور یہ کہا کہ یہ علت بیان کرنا وہم ہے، اور یہ علت بیان کرنا بے بنیاد ہے، اور دلیل اس کی یہ دی ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ مطابقت مقتضی حال کی وجہ سے ہی صرف کلام بلیغ ہوتا ہے، یہ دعویٰ کرنا صحیح نہیں بھائی۔ یہ بات کہ کلام مقتضی حال کی مطابقت کی وجہ سے بلیغ بنتا ہے، یہ وجہ، یہ علت تو صرف کلام کے ساتھ خاص ہے، کلمہ کیسے بلیغ ہوگا اس کا تو بیان نہیں آتا ہے، یہ بتلایا نہیں جاتا ہے۔ تو جو وجہ، جس وجہ سے کلام بلیغ ہو رہا ہے، اس کو آپ کلمہ میں کیوں اپلائی کر رہے ہیں، کلمہ کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہیں؟ ممکن ہے کہ کلمہ میں بلاغت کی کوئی اور وجہ ہو، یعنی کوئی اور وجہ ہو مطابقت مقتضی حال کی رعایت کے علاوہ، کہ جس کی وجہ سے کلمہ بلیغ بن جائے، جس کی وجہ سے کلمہ بلیغ بن جا رہا ہو۔ تو یہ دلیل دینا کہ مقتضی حال کی مطابقت کی رعایت ایسی چیز ہے کہ جو کلام کے ساتھ خاص ہے، اور یہ مفرد میں کلمہ میں نہیں پایا جاتا ہے، اس وجہ سے کلمہ بلیغ نہیں ہوگا، یہ ایسی دلیل ہے کہ جو دلیل صرف کلام کے ساتھ خاص ہے، یعنی دلیل میں ایسی وجہ بتلائی گئی ہے کہ جو وجہ کلام کے ساتھ خاص ہے۔ بھائی ایسی عام وجہ اور علت تلاش کر کے لاؤ کہ جو علت، جو وجہ کلام میں بھی چلتی ہو اور وہ کلمہ میں بھی چلتی ہو، تب جا کر کے علت تام ہوگی۔ آپ نے ایسی وجہ بلاغت ہونے کی بیان کر دی ہے کہ وہ وجہ صرف کلام میں چلا کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بلاغت کی کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے، بلاغت کا کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے مفرد بلیغ ہو جائے۔ آپ ایسی بات اگر کہیں کہ جو مفرد اور کلام سب کو شامل ہو جائے، تب آپ کی دلیل تام ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ اہل عرب سے کلمہ کو بلیغ کہنا سنا نہیں گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب سنا ہی نہیں گیا ہے، جن کی زبان ہے وہ اس کو بلیغ کہتے ہی نہیں ہے، تو مطلب یہ کہ بلاغت کی کوئی وجہ کلمہ میں آ ہی نہیں سکتی ہے۔ اور جب آپ نے دلیل دی ہے تو آپ نے، علامہ خلقانی الجوزنی وغیرہ نے دلیل دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ بھائی مطابقت مقتضی حال کی رعایت نہیں ہو سکتی ہے مفرد میں، اس وجہ سے مفرد کیا نہیں ہے، بلیغ نہیں ہے۔ تو بھائی یہ وجہ تو کلام میں پائی جاتی ہے بلاغت کی، مفرد میں بلاغت کی کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے۔ ارے سمجھ رہے ہو؟ جب کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے تو مفرد ممکن ہے کسی اور وجہ سے بلیغ ہو، تو اس دلیل کے ذریعے سے مفرد کے بلیغ نہ ہونے کو کیسے آپ ثابت کر سکتے ہیں؟
لیکن شارح کہتا ہے کہ میں نے جو دلیل دی ہے کہ کلمہ کا بلیغ ہونا سنا ہی نہیں گیا، اس کا مطلب کیا؟ کلمہ کے بلیغ ہونے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی طریقہ دنیا میں ہوتا، کوئی وجہ دنیا میں ہوتی جس کی وجہ سے کلمہ بلیغ ہو جاتا، تو اہل عرب سارے کے سارے نہیں تو کوئی دو چار عرب کا آدمی جن کی زبان ہے عربی، وہ کسی نہ کسی کلمہ کو کوئی نہ کوئی ضرور بلیغ کہتا، لیکن اہل عرب سے کبھی بھی کسی کلمہ کو بلیغ کہنا نہیں سنا گیا۔ مطلب یہ کہ کلمہ کے بلیغ بنانے کا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں، اس لیے بلیغ نہیں کہا انہوں نے۔ سمجھ گئے؟ امید کی بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ دیکھ لیجئے ترجمہ یہاں تک۔ والبلاغت، اور بلاغت، وہی تنبئ، اور بلاغت بتلاتی ہے، عن الوصول والانتہا، وصول اور انتہا کو، وصول اور انتہا کو، یوسف بہا، متصف کیا جاتا ہے بلاغت کے ساتھ، الاخیرانی فقط، صرف اخیر والے دونوں کو۔ اخیر والے دونوں کون ہیں؟ کلام اور متکلم۔ الکلام والمتکلم دون المفرد، نہ کہ مفرد، اذ لم یسمع، اس لیے کہ نہیں سنا گیا ہے، کلمۃ بلیغۃ، کلمۃ بلیغۃ نہیں سنا گیا ہے۔ والتعلیل، اور علت بیان کرنا، بان البلاغۃ، کہ بلاغت، انما ہی باعتبار المطابقت لمقتضى الحال، مقتضى حال کی مطابقت کی رعایت کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، وہی لا تتحقق، اور یہ یعنی مقتضى حال کی مطابقت کی رعایت کرنا، فی المفرد، مفرد میں لا تتحقق نہیں پائی جاتی ہے، وہم، یہ کیا ہے؟ وہم ہے۔ یعنی علت اور دلیل اس وقت آپ کی تام ہوتی جبکہ بلاغت کے صرف وہی معنی اور مطلب ہوتا جن کو آپ نے ذکر کیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ بلاغت کی اس کے علاوہ کوئی دوسرے معنی بھی ہو، جس معنی کے پائے جانے کو جس مفرد کیا ہو جائے؟ بلیغ ہو جائے۔ اس لیے یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں جو ہم نے دلیل دی ہے کہ بھائی بلیغ ہونے کے مفرد کے اگر کوئی اور مطلب اور معنی ہوتا تو اہل عرب سے کلمہ کا بلیغ ہونا سنا جاتا، نہیں سنا گیا ہے، مطلب مفرد کے بلیغ ہونے کا کوئی اور راستہ طریقہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ یا ذالک، اس لیے کہ یہ وجہ یعنی مطابقت مقتضی حال کی رعایت، انما ہوا فی بلاغت الکلام والمتکلم، یہ تو بلاغت کلام اور بلاغت متکلم میں ہے، یہ بلاغت کلام اور بلاغت متکلم میں ہے۔ امید کے بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگلی بات سمجھیے، وَإِنَّمَا قَسَّمَ كُلَّ مِنَ الْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ، سے کیا بات بتلائی جا رہی ہے؟ بہت ہی اہم بات ہے، اگرچہ وہ آسان ہے۔ ٹھیک ہے، آگے جو بات ہے کہ اعتراض اور اشکال ہے۔ اعتراض اور اشکال یہ ہے کہ فصاحت کی تقسیم کر دی اور کہا کہ فصاحت کی 3 قسم ہیں، فصاحت فی المفرد، فصاحت فی الکلام اور فصاحت فی المتکلم۔ بلاغت کی تقسیم کر دی، کہا کہ بلاغت کی 2 قسمیں، بلاغت کلام و بلاغت متکلم۔ تعریف نہیں کی، تعریف کرنے سے پہلے کیا کر دیا؟ تقسیم کر دی، حالانکہ پہلے اس چیز کی تعریف کی جاتی ہے، اس چیز کو جانا جاتا ہے، پھر اس کے بعد تقسیم ہوتی ہے۔ ایک چیز ہے جس کو آدمی جانتا ہی نہیں ہے تو بغیر جانے کیسے تقسیم کر دے گا کہ اس چیز کی اتنی قسمیں ہیں؟ بھائی کوئی کسی چیز کو پہلے جانے گا، اس کی تعریف کرے گا، اس کو سمجھے گا، پھر اس کے بعد وہ تقسیم کر سکتا ہے۔ اس کے بغیر کوئی مائی کا لال نہیں جو تقسیم کر دے۔ تو یہاں بھی پہلے تعریف ہونی چاہیے، پہلے فصاحت و بلاغت کو سمجھنا چاہیے کہ فصاحت کیا چیز ہے، اس کی تعریف ہو، بلاغت کیا چیز ہے، بلاغت کی تعریف ہو، پھر اس کے بعد بلاغت کی کیا ہونی چاہیے؟ تقسیم ہونی چاہیے، اس کے بعد فصاحت کی کیا ہونی چاہیے؟ تقسیم ہونی چاہیے۔ طریقہ یہی ہے۔ جیسے کہ نحو کی کتابوں کو دیکھ لیجیے آپ، کلمہ اور کلام کی پہلے تعریف کرتے ہیں، پھر کلمہ کی تقسیم کرتے ہیں، پھر کلام کی تقسیم کرتے ہیں، لیکن مصنف نے ایسا نہیں کیا۔ اس قاعدے کو، اس اصول کو، اس ضابطے کو مصنف نے چھوڑ دیا ہے۔ ٹھیک ہے،
یہ کیا کہتے ہیں؟ اشکال ہے۔ مصنف نے ایسا تو کیا کہ فصاحت کی 3 قسمیں کی، بلاغت کی 2 قسمیں کی اور ان قسموں کی تعریف کی، لیکن خود فصاحت و بلاغت کی تعریف نہیں کی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی ایک ہے قسم اور ایک ہے مقسم، ایک ہے قسم اور ایک ہے مقسم۔ مقسم وہ جس کی تقسیم ہو رہی ہے، جیسے کلمہ مقسم ہے اور اس کلمہ کی پھر تقسیم کرتے ہیں اسم، فعل اور حرف، ٹھیک ہے، اسم، فعل اور حرف۔ تو مقسم میں مقسم جس کی تقسیم ہو رہی ہے، مقسم ہر قسم میں ہوتا ہے، مقسم ہر قسم میں ہوتا ہے، مقسم ہر قسم میں ہوتا ہے، یعنی کلمہ اسم میں بھی ہوگا، کلمہ فعل میں بھی ہوگا، کلمہ حرف میں بھی ہوگا، یعنی ہر اسم کلمہ بھی ہوگا، ہر فعل کلمہ بھی ہوگا، ہر حرف کلمہ بھی کیا ہے؟ ہوگا۔ اسی کو کہا جاتا ہے کہ مقسم اپنی قسم میں پایا جاتا ہے، اپنی قسم میں پایا جاتا ہے، یعنی مقسم ایک ایسا عام مفہوم رکھتا ہے، مقسم کا ایک ایسا عام مفہوم بیان کیا جاتا ہے، مقسم کا ایک ایسا عام معنی بیان کیا جاتا ہے کہ مقسم اپنی ہر قسم میں پایا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ کلمہ کی تعریف کی جاتی ہے کہ وہ کیا ہو؟ مفرد ہو یعنی اکیلا ہو، معنی دار ہو، سمجھ رہے ہیں؟ اور تیسری چیز ہے کہ لفظ ہو۔ کلمہ ہونے کے لیے 3 باتیں ضروری ہوتی ہے، لفظ ہو، اکیلا ہو اور معنی دار ہو۔ چونچہ یہ تینوں باتیں اسم میں بھی ہے، اسم لفظ بھی ہے، معنی دار بھی ہے اور اکیلا بھی ہے، جیسے رجل، اور کلام کیا کہتے ہیں؟ فعل لفظ بھی ہے، اکیلا بھی ہے اور معنی دار بھی ہے۔ حرف جو تیسری قسم ہے یعنی مقسم کا ایسا معنی اور مفہوم ہے کہ جو اس کی قسم یعنی اسم، فعل اور حرف تینوں میں وہ معنی اور مفہوم پایا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پایا چلا جاتا ہے۔ اتنی بات سمجھ گئے؟ اب یہاں پر سمجھیے، یہاں پر مصنف یہ کہتے ہیں کہ جو مقسم ہے یعنی فصاحت اور جو مقسم ہے یعنی بلاغت، اس کی تعریف کرنے کے لیے، اس کا معنی سمجھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا لفظ نہیں تھا کہ ہم فصاحت کی تعریف کر دیں، اور فصاحت کی وہ تعریف فصاحت کی تینوں قسموں میں پائی چلی جائے، جیسے کہ کلمہ کی تعریف کی گئی ہے اور کلمہ کی وہ تعریف کلمہ کی تینوں قسموں میں پائی جاتی ہے، اسم میں بھی، فعل میں بھی اور حرف میں بھی، سمجھ رہے ہیں؟ بلاغت کی تعریف کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا عام مفہوم نہیں تھا، ایسا لفظ نہیں تھا کہ جس لفظ کے ذریعے ہم بلاغت کی تعریف کر دیں، اور کیا کہتے ہیں، بلاغت کا وہ مفہوم، بلاغت کی وہ تعریف، بلاغت کی دونوں قسموں، بلاغت کلام اور بلاغت متکلم دونوں کو شامل ہو جائے۔ جیسے کہ کلمہ کی تعریف کلمہ کی تینوں قسموں کو کیا ہے؟ شامل ہے۔ تو اس مجبوری کی وجہ سے ہم نے فصاحت کی تعریف نہیں کی، بلاغت کی تعریف نہیں کی۔ اور علامہ سعد الدین تفتزانی کا مزید کہتے ہیں کہ ماتن علامہ قزوینی نے اکیلے ایسا تھوڑے کیا ہے، بلکہ ایسا تو علامہ ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ صاحب کافیہ نے بھی کافیہ میں کیا ہے، وہاں پر مستثنی کا لفظ استعمال کیا اور پھر مستثنی کی تعریف کر دی کہ مستثنی متصل ہے اور مستثنی منقطع ہے۔ مستثنی کی تعریف نہیں کی، کیوں؟ اس لیے کہ مصنف کے پاس مستثنی کی تعریف کرنے کے لیے ایسا لفظ اور ایسا عام مفہوم نہیں تھا کہ مستثنی کی تعریف کرنے کے بعد مستثنی کی قسموں میں وہ تعریف پائی چلی جائے، متصل میں بھی وہ تعریف ہو اور کیا کہتے ہیں منقطع میں بھی وہ تعریف موجود ہو۔ جیسے کہ کلمہ کی تعریف جب کرتے ہیں تو کلمہ کی تعریف کلمہ کی تینوں قسم، اسم میں بھی وہ موجود ہوتی ہے، فعل میں بھی موجود ہوتی ہے اور حرف میں بھی موجود ہوتی ہے، اس مجبوری کی وجہ سے۔
دیکھیے ترجمہ، وَإِنَّمَا قَسَّمَ كُلًّا مِنَ الْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ، فصاحت اور بلاغت میں سے ہر ایک کی تقسیم کر دی، اولاً شروع ہی میں، شروع ہی کا مطلب ہے بغیر تعریف کیے ہوئے، کیوں؟ لِتَعَذُّرِ، اس لیے کہ متعذر ہے، جمع المعانی المختلفۃ الغیر المشترکۃ، اس لیے کہ متعذر ہے ان مختلف معانی کو جو شریک نہیں ہے فی امر کسی چیز میں، یومہا جو اس کو کیا ہو جائے، عام ہو جائے، جو اس کو کیا ہو جائے، عام ہو جائے، یعنی مختلف معنی ہے۔ جیسے کہ کلمہ کی تقسیم جب کرتے ہیں تو 3 قسمیں آتی، اسم، فعل اور حرف۔ یہ اسم، فعل، حرف مختلف معنی ہے، کیا ہے؟ مختلف معنی ہے، اور یہ شریک نہیں ہو، شریک ہے، یہ تینوں شریک ہے فی امرن ایسی چیز میں، یعمھا جو چیز ان تینوں کو شامل ہو جا رہی، اور وہ کیا ہے؟ مفرد ہونا، لفظ ہونا اور معنی دار ہونا۔ لیکن فصاحت و بلاغت کی تعریف کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی ایسا مفہوم نہیں ہے کہ ہم فصاحت کی تینوں قسموں کو، سمجھ رہے ہیں، اس میں شامل کر دیں، وہ معنی تینوں قسموں کو شامل ہو جائے، ایسا ہمارے پاس نہیں ہے۔ اسی کو کہتے ہیں لتعذر جمع المعانی المختلفۃ الغیر، معنی مختلفہ سے مراد ہے مختلف قسمیں، معنی مختلفہ سے کیا مراد ہے؟ فصاحت کی مختلف قسمیں، فصاحت کی 3 قسمیں، فصاحت فی المفرد، فصاحت فی الکلام اور فصاحت فی المتکلم، یہ ہے معانی مختلفہ الغیر المشترکۃ، جو کیا ہے؟ شریک نہیں ہے، فی امرن ایسی چیز میں، یعمھا جو چیز ان تینوں کو، فصاحت فی المفرد کو، فصاحت فی الکلام کو، فصاحت فی المتکلم کو، یعمھا شامل ہو جائے، کیا ہو جائے؟ شامل ہو جائے۔ جب ایسا ہے کہ یہ تینوں قسموں کو ایک ساتھ شامل کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں ہے، تو ہم پھر ان تینوں کو کسی ایسے لفظ کے ذریعے تعریف کر کے ایک ساتھ ہم ایک تعریف میں نہیں لا سکتے، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کہ کیا کہتے ہیں، کلمہ کی تعریف کی ہے، کلام کی تعریف کی ہے، اور کلمہ کی تعریف کرنے کے بعد اس تعریف میں کلمہ کی دونوں قسمیں آ گئی ہیں، ایسا فصاحت و بلاغت کے ساتھ معاملہ نہیں ہے، کیونکہ مختلف معانی کو جو کہ کسی ایسی چیز میں شریک نہیں ہے، الغیر المشترکی جو کہ شریک نہیں ہے، فی امرن کسی ایسی چیز میں، یعمھا کہ جو ان سب کو، ان مختلف معنی کو شامل ہو جائے، متعذر ہے جمع کرنا فی تعریف واحد، ایک تعریف میں ان کو جمع کرنا کیا ہے؟ متعذر ہے۔ وہذا اور یہ ایسا ہے، کما قسم ابن الحاجم جیسے کہ علامہ ابن الحاجم رحمۃ اللہ علیہ نے تقسیم کر دی ہے، المستثنی مستثنی کی، الی متصل و منقطع متصل اور منقطع کی جانب، ثم عرف کل منہما پھر ان دونوں میں سے ہر ایک کی تعریف کی ہے، علی حدۃ الگ الگ، کیا؟ الگ الگ، ان سب کی کیا ہے؟ تعریف کی ہے۔ اسی طرح ماتن حضرت علامہ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ بس آج اتنا ہی۔